بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ جس کا حکم چلتا تھا زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، جس کے سامنے بڑے بڑے سپہ سالار بھی کانپتے تھے، جس نے وہ کچھ حاصل کر لیا جس کا عام انسان صرف خواب دیکھ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک دن ایسا آیا جب اس کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے ہم سب کے لیے۔ سکندر کی پیدائش 356 قبل مسیح میں مقدونیہ کے شہر پیلا میں ہوئی۔ اس کا باپ فلپ دوم ایک طاقتور بادشاہ تھا اور ماں اولمپیس ایک نہایت ذہین اور پر اثر عورت تھی۔ بچپن سے ہی سکندر میں غیر معمولی ذہانت، ہمت اور جرأت نظر آتی تھی۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ 13 سال کی عمر میں اسے مشہور فلسفی ارسطو نے تعلیم دی۔ ارسطو نے اسے فلسفہ، سیاست، سائنس اور جنگی حکمت عملی سکھائی۔ یہی تعلیم آگے چل کر اسے ایک بے مثال لیڈر بنانے والی تھی۔ جب سکندر صرف 20 سال کا ہوا تھا، اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا اور تخت کا وارث وہ خود بن گیا۔ یہ وہ عمر تھی جب عام نوجوان ابھی زندگی سمجھنا شروع کرتے ہیں، لیکن سکندر نے سلطنت سنبھالی، دشمنوں کو شکست دی اور بغاوتوں کو کچل ڈالا۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا حوصلہ اور فیصلہ کرنے کی رفتار تھی۔ کہتے ہیں وہ جنگ کے دوران کبھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا، خود گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھتا اور فوج اس کے پیچھے چلتی۔ سکندر کا سب سے بڑا خواب تھا دنیا کو فتح کرنا۔ اس نے ایشیا کے طرف پیش قدمی کی اور مشہور ترین فارسی بادشاہ دارا سوم کو شکست دی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ فارسی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ لیکن سکندر کی جنگی حکمت عملی، فوج کا حوصلہ اور اس کا اپنا بے مثال حوصلہ دشمن کے لیے ناقابل شکست ثابت ہوا۔ اس نے مصر کو فتح کیا وہاں اور سکندریہ نام کا شہر بسایا جو آج بھی موجود ہے۔ اس نے ہندوستان کی سرزمین تک پیش قدمی کی اور راجہ پورس سے وہ تاریخی جنگ لڑی جس کا ذکر آج بھی کتابوں میں ہے۔ فتوحات کے ساتھ ساتھ سکندر کے پاس دولت اور خزانے کے انبار لگ گئے، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، بے شمار غلام، جنگی ہاتھی، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ دنیا کے نقشے پر اس کا رنگ پھیلتا جا رہا تھا اور لوگ اسے دنیا کا فاتح کہنے لگے۔ سکندر کا سفر چھوٹا نہیں تھا۔ اس نے یونان سے نکل کر فارس، مصر، ہند اور بے شمار خطے فتح کیے۔ اس کی فوجیں دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتی تھیں۔ وہ تیز دماغ، بہادر دل اور مضبوط ارادے کا مالک تھا۔ اس کے سپاہی اسے ایک ہیرو سمجھتے تھے اور دشمن اس کے نام سے لرزتے تھے۔ لیکن ایک چیز سکندر کو کبھی سکون نہ دے سکی اور وہ تھی اس کی بے پناہ خواہش، جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ فتح پر فتح، لیکن ہر فتح کے بعد ایک نئی جنگ، ایک نیا ہدف۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا کا ہر کونا اس کے قدموں کے نیچے ہونا چاہیے۔ وہ راتوں کو بھی نقشے دیکھتا، اگلا حملہ کہاں کرنا ہے سوچتا، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا سوال بھی تھا، کیا یہ سب کافی ہے؟ کیا ایک دن میں مطمئن ہو جاؤں گا؟ لیکن وقت کا پہیہ سب پر گھومتا ہے۔
325 قبل مسیح میں جب وہ بابل پہنچا تو اچانک بیمار پڑ گیا۔ بیماری ایسی تھی کہ بڑے بڑے حکیم، طبیب اور دعائیں کچھ نہ کر سکیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صرف چند دنوں میں اس کی حالت بگڑتی گئی اور وہ بستر سے اٹھ نہ سکا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ اپنی طاقت، دولت اور فوج کے باوجود بے بس پڑا تھا۔ کہتے ہیں مرنے سے پہلے سکندر نے 3 وصیتیں کی۔ پہلی، میری میت کو دنیا کے بہترین طبیب کندھوں پر اٹھا کر قبر تک لے جائیں تاکہ دنیا سمجھے کہ موت کے آگے بہترین حکیم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری، میرے ہاتھ تابوت سے باہر لٹکا دینا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ دنیا کا بادشاہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تیسری وصیت، میرے خزانے اور سونے کے سکے راستے میں بکھیر دینا تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ سب کچھ بھی قبر تک ساتھ نہیں جاتا۔ دوستو، یہ وہ بادشاہ تھا جسے دنیا عظیم کہتی تھی۔ سکندر اعظم کے نام سے مشہور ہے، لیکن موت کے سامنے اس کی عظمت ختم ہو گئی۔ یاد رکھیں، بڑے بڑے نبی، اللہ کے برگزیدے بندے، وہ بھی دنیا سے گئے۔ تو ہم اور آپ کس حیثیت میں ہیں؟ ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے اور موت اس کا آخری پڑاؤ۔ سکندر ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے طاقت کتنی بھی ہو، دولت کتنی بھی ہو، انجام ایک ہی ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم دنیا جیت لیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان بچا لیں اور کسی کا حق نہ ماریں۔ کیونکہ جب قبر میں اترنا ہوگا تو نہ سلطنت ساتھ جائے گی، نہ خزانہ، صرف ہمارے اعمال ساتھ جائیں گے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔